ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا میں ایک ہی وقت میں اربوں انسان موجود ہوتے ہیں، جن میں سے چند ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، یا وہ دنیا و کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے ہر وقت بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج ہم ایسی ہی ایک شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے، جس کو اگر دنیا کی صحیح معنوں میں توجہ حاصل ہوتی تو دنیا آج سے کہیں جدید ہوتی۔ میں ہوں محمد عمر پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیون آف نالج۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں۔ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کے حامل نکولا ٹیسلا، جو کہ 10 جولائی 1856 کو آسٹریا کے ایک علاقے سمیلجان، جسے دنیا موجودہ کروشیا کے نام سے جانتی ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کی غیر معمولی صلاحیتیں بچپن سے ہی عیاں ہونے لگیں۔ یعنی جب ایک بچہ میتھ کے سوال زبانی اور دوسرے بچوں سے کافی پہلے حل کر لے تو یقیناً دیکھنے والا تو یہی سوچے گا کہ اس نے نقل سے یہ سوال حل کیا ہے، جس پر اسے اکثر ڈانٹ بھی کھانا پڑتی۔ اس کے گھر والوں کو بھی یہی بتایا جاتا کہ آپ کا بچہ نقل سے باز نہیں آتا، اور پھر وہ یہ بات مانتا بھی نہیں۔ نکولا ٹیسلا کے غیر معمولی ذہن کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جو بھی سبق یا کتاب پڑھتا اسے بآسانی یاد ہو جاتا اور کبھی نہ بھولتا۔ جیسا کہ وہ ہر وقت غور و فکر میں مصروف رہتا تو اسے دنیا میں ہونے والی نئی نئی ایجادات کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کا شوق تھا، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسے ٹیکنالوجی سے محبت تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دنیا اور کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو جان کر ہی انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے اس نے آسٹریا کے ایک پولی ٹیکنک کالج میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ یہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں سے لیس تھا اور عام انسانوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ مگر وہ ڈگریوں کا محتاج نہ تھا۔ اس نے وہاں سے جو پریکٹیکل میں علم حاصل کیا، اسی کے سہارے وہ جیب میں 4 سینٹ لیے 1884 میں امریکہ پہنچا۔ اس کے پاس ان 4 سینٹ کے علاوہ ایک اور کاغذ بھی تھا، جس پر اس کے ایک جاننے والے چارلس بیچلر کی سفارشی الفاظ لکھے تھے، جس کے پاس کبھی تھامس ایڈیسن ملازم رہ چکا تھا۔ اس نے لکھا کہ پیارے ایڈیسن، میں اس دور کے 2 بہترین اور بڑے آدمیوں کو جانتا ہوں، جن میں سے ایک تم ہو، جبکہ دوسرا تمہارے سامنے کھڑا یہ لڑکا۔ کیونکہ وہ ٹیسلا کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کو جان چکا تھا، اس نے یہ سفارش صرف اسی لیے کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ٹیسلا غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل ہے۔ لہٰذا ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ ملاقات کی، جس میں ٹیسلا نے اپنے کیے ہوئے کام کے بارے میں بتایا، جو کہ ایک خیالی خاکہ تھا جو اس نے برش لیس اے سی موٹر کا بنایا تھا، جس پر ایڈیسن کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اندازہ ہوا، اور اس نے اسے $50,000 کی آفر کی، مگر ایک شرط پر کہ اگر وہ ایڈیسن کی DC موٹر میں موجود خامیوں کو درست کر سکے۔ اس نے یہ شرط مان لی، اور آخر اس نے کئی دنوں کی انتھک محنت کے بعد ان خامیوں کو حل کر لیا اور اپنی رقم کا مطالبہ کیا۔ مگر ایڈیسن نے اس پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم ہم امریکن کے مزاح کو نہیں سمجھتے، جس پر ٹیسلا نے بد دل ہو کر وہ کمپنی چھوڑ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمپنی ٹیسلا لائٹ الیکٹرک کے نام سے شروع کی، مگر وسائل کی کمی کے باعث یہ کوشش بھی ناکام گئی۔ جلد ہی قسمت ٹیسلا پر مہربان ہوئی اور اس کی ملاقات ایک انویسٹر سے ہوئی، جس کا نام جارج ویسٹنگ ہاؤس تھا، جو کہ تھامس ایڈیسن کا مقابل بھی تھا۔ اس نے نکولا ٹیسلا کو ہائر کر لیا اور اس کے اے سی موٹر کے پروجیکٹ کو پیٹنٹ کرنے کے لیے لائسنس بھی دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان کو ایک مکمل تجرباتی لیب دے دی۔ 1890 میں ٹیسلا نے بہت سی ایجادات کی، جن میں الیکٹرک آسیلیٹر، ہائی وولٹیج ٹرانسفارمرز، جو کہ ٹیسلا کوائل کے نام سے جانی جاتی ہیں، شامل ہیں۔ آپ نے شارٹ رینج ریڈیو کمیونیکیشن کا مظاہرہ مارکونی سے 2 سال پہلے کیا، مگر اس کا پیٹنٹ مارکونی نے اپنے نام کر لیا، جو کہ بعد ازاں عدالتی فیصلہ کے بعد دوبارہ ٹیسلا کے نام سے منسوب کر دیا گیا، مگر وہ یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ 1891 میں ٹیسلا اور ویسٹنگ ہاؤس نے مل کر جنرل الیکٹرک کی شراکت سے نائگرا فال پر اے سی جنریٹرز نصب کیے اور دنیا کا پہلا ماڈرن اے سی پاور اسٹیشن بنایا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ان کی ملاقات ایک فائنینسر JP مورگن سے ہوئی، جس کے ساتھ مل کر آپ نے گلوبل کمیونیکیشن نیٹ ورک بنانے کے لیے ایک بڑا سا ٹاور بنایا، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ پروجیکٹ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں کو وائرلیس بجلی مہیا کرنا چاہتے تھے، جو کہ آپ لوگوں کو فری دینا چاہتے تھے،
مگر کاروباری ذہن ہمیشہ اپنا مفاد سوچتا ہے۔ اسی بنا پر جے پی مورگن نے مزید فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام ہوٹل کے ایک کمرے میں گزارے۔ ان کے دماغ میں ہر وقت اتنے خیالات چلتے رہتے تھے کہ وہ نفسیاتی طور پر بیمار رہنے لگے۔ 7 جنوری 1943 کو آپ اس دنیا سے تعلق ہمیشہ کے لیے توڑ گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔